انسان دنیا میں روتا ہوا آتا ہے. رونا زندگی ہے، رونا بندگی ہے، رونا عبادت ہے. حضرت آدم جب آپ کو جنت سے نکال دیا گیا اور آپ جو ہے نا بہت عرصہ تک توبہ کرتے رہے تو وہ رو رو کر دعا مانگتے رہے. حضرت آدم نے رو رو کر دعائیں مانگی، حضرت یونس نے رو رو کر دعائیں مانگی، حضرت زکریا نے رو رو کر دعا مانگی. رونا شعار انبیاء ہے، رونا سیرت انبیاء ہے، رونا انسانی فطرت ہے. اور یہ رونا جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا روتا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بچہ روتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمیں زندگی بانٹ رہا ہے، خوش ہوتے ہیں والدین. یعنی رونا عبادت بھی ہے، رونا زندگی بھی ہے، رونا شعار انبیاء بھی ہے، رونا سیرت انبیاء بھی ہے. اچھا، کوئی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جو روتے ہوئے نہ آیا ہو، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس پر روتے ہیں. اچھا، کائنات میں چند ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی محبت میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہاں، اسی کو مودت کہتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی ماں، باپ، بہن، بھائی، عزیز و اقربا سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو کیا ہوتا ہے جب محمد مصطفیٰ کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو ہمارا تبسم ہوتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں. اور جب محمد مصطفیٰ کے گھر میں ماتم ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں صف ماتم بیت جاتی ہے. ہاں، یہ مدت کا تقاضا یہی ہے. اور آج 21 رمضان کی جو صبح ہے نا، یہ وہ صبح ہے جو کائنات میں ایک کالی ترین صبح ہے، یہ کائنات میں قبیح ترین صبح ہے. یعنی اس صبح پہلا امن اٹھ گیا زندگی کا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آپ نے من کنتو مولا حفاظ علی مولا کہہ کر بھیجا، اور اس کے بعد سے مصائب علی جو شروع ہوئے نا، کب سے شروع ہوتے ہیں مصائب علی؟ اسی وقت سے شروع ہوگا جب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ہاں، یہ وہی علی ہیں جن کو رسول نے فرما دیا کہ دیکھو علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا. اور یہی علی گھر میں تھے کہ جب دروازہ جلا، سیدہ کا پہلو زخمی ہوا اور مولا کے گلے میں رسی ڈال کے چلے، تلوار نہیں اٹھائی. یہ پہلا غم ہے جو علی کی زندگی میں. سیدہ شہید ہو گئیں، روتی روتی سیدہ شہید ہو گئیں، اور رسول کے جانے کے بعد سیدہ کو اتنے دکھ ملے، وہ سارے کے سارے دکھ کس نے سہے؟ علی نے سہے. اچھا، بچوں کو پالا ہے، حسن و حسین کو، امام حسن امام حسین کو پالا، زینب و کلثوم کو پالا، باپ بن کر بھی پالا، سیدہ بن کر بھی پالا. اور 19 رمضان کو جو ضرب لگی ہے نا میرے مولا کے سر میں، یہ ضرب، اس ضرب نے واضح کر دیا کہ نماز کے ساتھ علی کا گہرا رشتہ قائم ہو گیا. یعنی جب تک نماز ہے تب تک علی ہے. کیونکہ ابن ملجم نے جو آپ کی پیشانی مقدس پر، جو سر اقدس پر ضرب لگائی ہے نا، زہر سے بجھی ہوئی. اچھا، یہ اتنا سخت قسم کا زہر تھا کہ جو 500 کلومیٹر تک جتنے بھی جانوروں کو ڈالا گیا وہ سارے کے سارے مر گئے. زہر کی شدت اتنی تھی، اس زہر میں تلوار کو بجھایا گیا تھا. جو 19 رمضان کی سحر کے وقت آپ نے گلدستہ اذان پہ آئے، آپ نے اذان دی، اور جب اللہ اکبر کی صدا پہنچی، زینب و کلثوم نے دردناک اذان سنی. دیکھو 3 اذانیں ہیں جو بڑی دردناک تھیں. یہ پہلی اذان اور دوسری اذان وہ تھی جو کربلا میں صبح عاشور علی اکبر نے دی تھی. ہاں، یہ جو اذان دی ہے نا، مولا نے گلدستہ اذان پہ آ کے زینب و کلثوم نے سنی، دردناک اذان سنی. آپ گلدستہ اذان سے جب آپ
پہلی رکعت میں تھے، سیدھے کی حالت میں تھے، شکی لعنتی ابن ملجم نے جو آپ کے سر پر وار کیا، گھر تک آواز پہنچی، اس ضربت کی آواز پورے کوفے میں پھیل گئی۔ اچھا، مولا کو اٹھا کے لے کے چلے ہیں، ایک طرف سے امام حسن نے پکڑا، ایک طرف سے امام حسین نے پکڑا، مولا غازی عباس لے کے چلے، اصحاب ساتھ تھے، اصحاب کو روک دیا، امام حسن سے فرمایا اصحاب سے کہیں گھر چلے جائیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ پوچھا مولا ہمیں اجازت نہیں ہے آپ کے غم میں آپ کے گھر کے باہر۔ کہا نہیں، میری بیٹیاں زینب کلثوم۔ اچھا، مولا گھر میں ہے، ضرب لگ چکی، گھر میں آ چکے کہ اتنے میں رات کے کسی پہر 4 صحابہ مولا کے ننگی تلواریں لیے مولا نے امام حسن سے فرمایا دیکھو، غازی عباس سے فرمایا دیکھو۔ اچھا، انہوں نے کہا ہم آپ کے جان نثار کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نہیں چاہتے۔ مولا نے فرمایا نہیں، آپ نہ رکے، ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں، زینب کلثوم ہیں، ان کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے گی۔ اور جو آخری روزہ افطار کیا ہے مولا نے ام کلثوم کے ہاں، بی بی ام کلثوم۔ اچھا، مولا تشریف لائے، روزہ افطاری میں کیا سامان رکھا؟ دودھ کا 1 گلاس، جو کی روٹی، نمک۔ مولا نے فرمایا بیٹی، کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا نے ایک وقت میں 1 سے زیادہ کھانے کھائے ہوں؟ بی بی نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لے تاکہ بابا دودھ کے ساتھ جو کی روٹی کھا لے۔ فرمایا نہیں، دودھ لے جائیں، نمک کے ساتھ جو کی روٹی کے ساتھ افطار کیا۔ اور یہی جو کی روٹی تو تھی کہ رئیس امروہوی کو کہنا پڑا جواد جو باجرے کی روٹی کا ہضم دقت طلب ہے، لیکن خدا ہے شافی، نبی ہے کافی، علی کر برین جو گندم کی ہے، جو قلت علی سے لے در سے تر کے لذت، غذا میں جان نانے جوی ہے کافی، علی کر یہی نانے جوی کھانے والا علی۔ اچھا، ایسے کیا کہ سب بیٹیاں جمع ہیں، سب بیٹے جمع، 18 بیٹے ہیں مولا کے، میرے مولا علی کے کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے۔ اچھا، سب بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، سب بیٹوں کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، جب مولا سب کو نصیحتیں کر چکے نا، اچھا سب بیٹوں کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا؟ مولا امام حسن کے ہاتھ میں دیا، کہ اتنے میں دیکھا کہ کونے میں ایک 13 سال کا بچہ عباس ام البنین کے پاس۔ فرمایا ام البنین نے مولا میرے عباس کو کسی کے حوالے کر کے نہیں جا رہے، کہ آپ نے بلایا عباس کو، سینے سے لگایا، مولا حسین کو بلایا، مولا حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دیا، مولا حسین کے گلے کو چوما، بی بی زینب کی کلائیوں کو چوما۔ جب کلائیوں کو چوم رہے تھے پوچھا بابا آپ میری کلائیاں کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا زینب یہی کلائیاں ہوں گی عصر عاشور کے بعد جن میں رسیاں بنیں گی۔
اچھا یہی وہ کوفہ تھا، یہی وہ کوفہ تھا جہاں پر 2 دفعہ بی بی زینب کلثوم آئی ہے. مولا نے انتظام کروایا، پورے بازاروں کو بند کروایا اور پھر لے کے چلے ہیں بی بی کو اور فرماتے رہے دیکھو زینب یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں بازار ہے. اچھا جب مولا کو لے کے چلے نا تو مولا کو دروازے پہ لائے نا، مولا امام حسن امام حسین، فرمایا مجھے دروازے پہ چھوڑ دو، میں خود چل کے اندر جاؤں گا. مولا خود اندر چلے کے گئے. طبیب نے کہا، جراح نے کہا زخم اتنا گہرا ہے، زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیں. یہ خبر کوفے کے یتیموں تک پہنچی. کوفے کے یتیموں نے اپنے اپنے کوزے اٹھائے، در علی بھی آئے اور کہا یہ ہمیں دودھ پلانے والے تھے، یہ روزانہ ہمیں دودھ پلاتے تھے، آج ہم سارے مل کر اپنے مولا کو، اپنے آقا کو دودھ پلانے آئے ہیں. آپ نے زینب کو بلایا اور کہا زینب ذرا چل کے دکھاؤ. زینب چلی. کہا میں دیکھنا چاہ رہا تھا میری بیٹی کو چلنا آتا ہے کہ نہیں. کل کو یہی کوفہ ہوگا، ہاتھ بندھے ہوں گے، گلے میں رسیاں بندھی ہوں گی، ہاتھوں میں سر ننگے ہوں گے، بہت سارے گلے ایک رسی میں بندھے ہوں گے. مولا کا جنازہ تیار ہوا، مولا کا جنازہ تیار ہوا. مولا کی وصیت کے مطابق مولا امام حسن امام حسین سے فرمایا آپ پیچھے سے دونوں حصے چارپائی کے ایک ایک پایا اٹھائیں گے، اگلی طرف سے اللہ کا انتظام موجود ہے، جنازہ خود اٹھے گا. اچھا ایک وقت میں 4 جنازے تیار کروائے. جو اصل جنازہ تھا وہ مولا امام حسن مولا امام حسین نے پچھلی طرف سے اٹھایا، آگے سے جبرائیل و میکائیل نے اللہ کے حکم سے اٹھایا. باقی 3 جنازے کوئی مدینہ کی طرف، 2 کسی اور طرف، اور یہ ایک جنازہ لے کے چلے موجودہ نجف کی طرف. مولا نے فرمایا تھا امام حسن امام حسین سے کہ جہاں پہ جنازہ رک جائے، خود بخود رک جائے، وہاں پہ رک جانا. ایک مقام آیا کہ اگلی طرف سے خود بخود جنازہ رک گیا. امام حسن امام حسین نے دیکھا کہ جنازہ رک گیا، نیچے رکھا. مولا کی وصیت کے مطابق تھوڑا سا کھودا، نیچے سے قبر برآمد ہوئی، کھدی ہوئی، جس پہ لکھا تھا کہ یہ قبر نوح نبی کی طرف سے نبی کے وصی علی مرتضیٰ کے لیے. میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ اٹھا، مولا امام حسن امام حسین لے کے چلے، قبر میں دفن کیا. مولا کربلا میں آئیے. 3 دن تک آپ کے بیٹے حسین کا لاشا بے گورا کفن پڑا رہا. 3 دن تک تپتی ہوئی ریت پر حسین کا لاشا، نہ غسل ملا نہ کفن ملا. فَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٌ
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ باریلا آج کی رمضان کی سحر ہے، آج صبح میرے مولا ہم سے رخصت ہو گئے، آج کے دن ہمارے مولا ہم سے رخصت ہو گئے، ہم مولا علی کے ماننے والے ہم بے آسرا ہو گئے۔ مولا ہمارا پرسہ قبول کر لے، امام زمانہ ہمارا پرسہ قبول کر لے، بی بی زینب کلثوم یا سیدہ ہمارا پرسہ قبول کر لے۔ ہم کربلا میں نہیں تھے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم وہ سب کچھ کرتے جو نصرت امام میں کر سکتے۔ آج ہم نجف میں نہیں ہیں، آج ہم کوفہ میں نہیں ہیں، لیکن اپنے مولا کا پرسہ دے رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث مولا کے جنازے کے جلوس پر پابندی لگ گئی، مولا ہماری حاضری قبول فرما، ہمارا پرسہ قبول فرما۔ امام زمانہ بی بی زینب کلثوم یا سیدہ یا رسول اللہ، آپ سب کو امیر المومنین کا پرسہ، آپ سب ہمارا پرسہ قبول فرمائیں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظ، ہمارے یہ نکلتے ہوئے آنسو، ہمارا گریہ قبول فرما۔ فَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔